کے دکھائیں کیسے لاش اکبر کی شہ والا اٹھائیں کیسے اٹھو اکبر پہ تسلیم چلو خیمے تک رن میں ہم ثانی زہرا کو رن میں ہم ثانی زہرا کو بلائیں کیسے برچھی ٹوٹی ہوئی سینے میں ہے پیوست ابھی بولو بیٹا تمہیں سینے کیسے ساتھ تم چھوڑ رہے ہو تو بتا دو یہ بھی منتیں پالنے والی کی بڑھائیں کیسے برچھی سینے میں ہے دم توڑ رہے ہیں اکبر برچھی سینے میں ہے دم توڑ رہے ہیں اکبر خط جو صغرا نے لکھا ہے وہ سنائے کیسے نوجوان لاش اٹھانی کوئی آسان نہیں نوجوان لاش اٹھانی کوئی آسان نہیں ہم پہ جو بیت رہی ہے وہ بتائیں کیسے جھک گئی غم سے کمر کچھ بھی نہیں آتا نظر جھک گئی غم سے کمر کچھ بھی نہیں آتا نظر ہم تیرا لاشا لیے خیمے کو جائیں کیسے ہم تیرا لاشا لیے خیمے کو جائیں کیسے دل پہ قابو ہی کہاں رہتا ہے یاسر ہم کو دل پہ قابو ہی کہاں رہتا ہے یاسر ہم کو نوحہ اکبر کا کسی ماں کو سنائے
کیسے نوحہ اکبر کا کسی ماں کو سنائے کیسے لاش اکبر کی شہ والا اٹھائے کیسے. آپ تمام مومن سے میں التماس کروں گا کہ ایک درود کا سہارا لیتے ہوئے جتنا قریب سے آتے ہوئے ہو سکے آ جائیں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مومن میں دائنے و بائنے دونوں طرف کافی جگہ ہے. آپ تمام مومن سے التماس ہے کہ کافی مومن کی تعداد آ رہی ہے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری آج ہے یہ آخری اذان شبیر کہہ کے رو دیے آنسو روا دوا شبیر کہہ کے رو دیے آنسو روا دوا لالی تیری آج ہے یہ آخری اذان لالی تیری آج ہے یہ آخری اذان شبیر کہہ کے رو دیے آنسو روا دوا گھوڑے دوڑائے جائیں گے پھر تیری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے پھر تیری لاش پر تصویر مرتضیٰ تیرا دشمن ہوا جہاں شبیر کہہ کے رو دیے آنسو روا دوا اکبر تمہاری موت کا صدمہ سہوں گا میں اکبر تمہاری موت کا صدمہ سہوں گا میں روئے گی بے کسی پا زمین اور آسمان شبیر کہہ کے رو دیے آنسو روا دوا اکبر کی موت اس دن مضطر سے پوچھئے اکبر کی موت اس دن مضطر سے پوچھئے جس کا بھرے جہاں میں بیٹا مرے جوان شبیر کہہ کے رو دیے آنسو روا دوا اور نامی سی قبر کھود کے شبیر رو دیا نامی سی
قبر کھود کے شبیر رو دیے، بیٹا نہیں رہے گا یہ بھی تیرا نشان، شبیر کہہ کے رو دیے آنسو روا دوا، شبیر کہہ کے رو دیے عباس تیرے غم سے میری جو گئی کمر، عباس تیرے غم سے میری جو گئی کمر، دریا سے دو آواز میں ڈھونڈوں کہاں کہاں، شبیر کہہ کے رو دیے آنسو روا دوا، شبیر کہہ کے رو دیے ایک تیر ہرمنا سے ہی سیراب ہو گئی، ایک تیر ہرمنا سے ہی سیراب ہو گئی، اصغر وہ تیری پیاس وہ سوکھی ہوئی زبان، شبیر کہہ کے رو دیے آنسو روا دوا، اے لال تیری آج ہے یہ آخری عزاء، محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی سب آگے بلا دیگر بلندتر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، سب کو آگے بلانے۔ تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سلام پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مرثیہ پڑھ لیں۔ سلام تھوڑا سا یہ تھا۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دمے صبح ہو بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہیں، سہمی ہوئی مائیں
محمد کی بلائیں لینا ہے ابھی محمد کی بلائیں اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات بکھر جا تیرے بس میں غیر جہاں تک مٹ جائیں گے کلالے پیمبر کے نشان تک باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی عزا اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب ہر چاند کے بچوں کی ابھی ساتھ ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آسی ہے باقی لیکن میرا عباس میرا بھائی ہے باقی اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب باقی ہے ابھی آل محمد کا خزینہ بیٹی کو سنانے کو ہے شبیر کا سینہ جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب کل کون سنے گا یہ میری عقب کا بھی ہوگا خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب فاتحہ برائے شہداء کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ مومنین کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ مشکلات میں ہوں مومنوں بے قصور بے یار غیر مظلوم حسین مومنوں بے قصور بے یار غیر مظلوم
حسین سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین دل شکستہ جگر افغان ہے مظلوم حسین کیا سراسیمہ لاچار ہے مظلوم حسین تیرے کاریگر لگے زخموں پہ شمشیر کے نیزوں کے زخموں میں پیغام سے ہے پلتے کے کیا رحیمی کے غصہ نہیں آتا ہے ذرا کیا کریمی کے سر کرتے ہیں امت پہ فدا کیا تحمل ہے کہ ہر زخم پہ ہے شکر خدا کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا تیر بھی نیز بھی سینے پہ لیے جاتے ہیں پر دوانہ کی امت کو دیے جاتے ہیں یوں تو یاغ ایک سے ایک ظلم ہوا شہ پہ سوا تین صدموں میں مگر ذات کا یارا نہ رہا ایک جوا اس کا بھتیجا حسن کا بیٹا شب کو وہ دولہا بنا صبح وہ شہیدوں میں ملا اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی ارے ماں دلہن کو لیے سرنا کے نکل آئی تھی دوسرا غم ہے یہ ایک بھائی تو اس کا صفدر جب سے وہ مر گیا سید نہیں ہوتی ہے کمر اب بھی روتا ہے اسے برادر کہہ کر بے کفن لاش وہ اس کی پڑی دریا پر بے کفن لاش وہ اس کی پڑی دریا پر ابھی وہ لاشی عجب درد سے لڑکی ایک چچا کہ جو چلائی تھی تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پٹتا ہے جگر اس کا ایک بیٹا تھا
کا اکبر اس کا ایک بیٹا تھا برس کا اکبر برچھیوں سے ابھی مارا گیا وہ رشک قمر حیف گئے دفن ہوئے رات کو جس کے مادر غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں دیکھا چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں دیکھا چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا مومنہ بے قصور رائے وجود یہ امام زمانہ بلند تر صلوات مشروط یہ شاہ نجف بلند تر صلوات مومنین ایک بار اگر آپ سب لوگ کھڑے ہو کے آگے آ جائیں، جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیں، مومنین کو اور مومنین آ رہے ہیں اور جگہ مل جائے گی ہمیں. درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور درود پڑھتے ہوئے آگے آتے جائیں. مومنین اپنے اپنے موبائل سائلنٹ پہ کر لیجئے یا بند کر لیجئے. محمد وآل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی العبد المرتضی والنبی المجتبی
والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ عبادت الہی میں رات بسر کرنے والوں، پوری رات سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے والوں، خاصان خدا، بندگان خدا، اولیاء الہی کی رات ختم ہو رہی ہے۔ اپنے دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کریں۔ کوئی قیام کے عالم میں ہے، کوئی رکوع میں جھکا ہوا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کوئی سجدے میں پڑا ہوا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کوئی قرآن کھولے ہوئے تلاوت آیات الہی کر رہا ہے۔ اے پروردگار، ایسے بندے اب تیری عبادت کرنے کے لیے نہ آئیں گے۔ کیسے عبادت گزار تھے خدا کے وہ بندے، کس شوق سے پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ ان بندوں پر نظر کر رہے ہوں گے۔ جہاں دشمن یہ کہتا ہے کہ لہم دوی کدوی النحل ما بین قائم وقائد وراکع وساجد، حسین ابن علی کے خیموں سے آج کی رات پوری رات ایسی آوازیں آتی رہیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں آتی ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں۔
कौन है जो अंदाजा लगाए उन आखिरी सजदों की कैफियत क्या थी, उन आखिरी क़याम की कैफियत क्या है, जहां सब ये जानते हैं कल मकाम में शहादत है, कल मैदान कुर्बानी है और हम हैं भूख में सजदा, प्यास में सजदा, मुसीबतों में सजदा। अल्लाह रे इबादत करने वाले, हुसैन और इबादत को अलग नहीं किया जा सकता, करबला और इबादत को अलग नहीं किया जा सकता। अगर इबादत कहीं अपने उरूज पर पहुंची है तो मैदान करबला है, अगर इबादत अपने कमाल पे पहुंची है तो मैदान करबला है। अल्लाह अल्लाह, क्या जज्बा दे दिया हुसैन इब्न अली ने, क्या शऊर दे दिया हुसैन इब्न अली ने, कितना इनके अंदर हुसैन इब्न अली ने इबादत को कूट कूट के भर दिया। आखिरी रात है, न खौफ है न हिरास है, नहीं, आपस में एक दूसरे से शोखी भी कर रहे हैं, कल रोज़े कुर्बानी है। इसी आलम में हुसैन इब्न अली ने खेमों का तिलाया फिरना शुरू किया। आखिरी रात है, बहुत से काम का आज की रात में हुए हैं अजीजों, बड़ी क़यामत की शब गुजरी है, ये अजीब व गरीब रात गुजरी है करबला के मैदान में। ये ऐसी रात न चश्मे फलक ने इससे पहले कभी देखी है न इसके बाद कभी देखेगा। अजीब आलम है, अजीब अंदाज है करबला में रात गुजारने का, और वो भी आखिरी रात, जिसको हुसैन इब्न अली ने जनाब अब्बास से कहा था, अब्बास अगर इन लोगों को एक रात के लिए रोक सकते हो तो रोको। इनसे कहो कि जंग को एक रात के लिए टाल दे। वल्लाहु यअलम इन्नी लउहिब्बुस्सलात व तिलावतिल कुरान, खुदा जानता है कि मैं उसकी नमाज और तिलावत कुरान को बहुत दोस्त रखता हूँ। जी चाहता है आखिरी रात और इबादत में बसर कर लूँ। ये हुसैन मोहलत ले नहीं रहे थे बल्कि मोहलत दे रहे थे, और वही हुआ कि रात तमाम हुई और कुफ्र के माहौल में डूबा हुआ बाज लोगों का सफर तमाम हुआ। सुबह का सूरज निकला और उधर से इधर आ रहा है, मुकद्दर जाग रहा है, इसलिए कि इबादत में गुजरी हुई रात असर कर रही है, इबादत में गुजरी हुई रात असर कर रही है। हुसैन इब्न अली खेमों का तिलाया फिर रहे हैं। अजब मंजर देखा, बाज जुमलों को इमाम सज्जाद ने नकल किया, बाज जुमलों को इमाम बाक़िर ने नकल किया। हुसैन इब्न अली ने अजब मंजर देखा। जनाब ज़ैनब कहती है भाई के साथ एक जगह पर गई, देखा एक खेमे में सारे बनी हाशिम जमा हैं, सारे बनी हाशिम में खेमे में जमा है। किसका खेमा है? अबुल फजल अब्बास का खेमा है। और सारे बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास के गिर्द जमा हैं, और अब्बास शेर सरगा में इलाही दरमियान में बैठा हुआ कह रहा है, ए बनी हाशिम के जवानों, कल रोज़ कुर्बानी है, असहाब से पहले हम जान देंगे, असहाब से पहले हमें मैदान में जाना है, ये गैरत बनी हाशिम है। और सारे के सारे बनी हाशिम एक जबान कह रहे हैं, अब्बास हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। इसके बाद और खेमों का तिलाया फिरते रहे, क्या देखा? सारे असहाब एक खेमे में जमा हैं, वहां भी गुफ्तगू हो रही है। ये किसका खेमा है? हबीब इब्न मज़ाहिर का खेमा। ये हबीब इब्न मज़ाहिर का खेमा है, और गुफ्तगू हो रही है। हबीब दरमियान में बैठे हैं, सारे साथी अहाता किए हुए, और हबीब कहते हैं देखो कल रोज़े कुर्बानी है, जब तक हमें का कोई एक भी जिंदा है, कोई एक भी बनी हाशिम मैदान में जाने न पाए, इसलिए ये सादात हैं, ये औलाद रसूल हैं, ये अली और फातिमा के घर के लोग हैं। अगर इनमें का एक भी चला गया, हम लोग महशर में पैगंबर को क्या मुंह दिखाएंगे? और सारे के सारे कह रहे हबीब ऐसा ही होगा, पहले हम जान देंगे। अल्लाह अल्लाह, कहां ऐसे लोग मिले हैं किसी को? इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा था वल्लाह ला अअलम
اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ نہ بہتر جانتا ہوں نہ باوفا جانتا ہوں۔ حسین ابن علی ساتھیوں کو آزما چکے ہیں، نہیں بلکہ تاریخ کے دامن پہ اپنے ساتھیوں کو پہچانوا چکے ہیں۔ جہاں چاہو چلے جاؤ، چلے کیسے جائیں، چلے کیسے جائیں اور کہاں چلے جائیں کہ سب نے بیک زبان کہا مولا یہ ایک بار کا مرنا کیسا، اگر بار بار ہمیں زندگی دی جائے ہم اسی مقام پر باقی رہیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اللہ اللہ، جب حسین نے سب کو مصمم دیکھ لیا اس کے بعد آواز دی، محضر شہادت پڑھنا شروع کیا، ایک ایک کا نام پڑھنا شروع کیا، ایک ایک کو اس کا مقام دکھایا۔ حبیب ذرا آسمان کی جانب دیکھو یہ تمہارا مقام ہے، بریر ذرا آسمان کی جانب دیکھو یہ تمہارا مقام ہے، ایک ایک کو مقام دکھلا چکے حسین، خیموں کا تلایا پھر چکے حسین۔ بس دو ایک منظر دیکھیے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ امام حسین رات کی تاریکی میں خیمے سے باہر نکلے، جہاں بہت سے کام حسین ابن علی نے عبادت الہی کے بسر کیے وہاں بعض چیز اس طرح کی بھی ہے۔ خیمے سے باہر نکلے، اکیلے یکو تنہا میدان کی طرف چلے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ امام حسین کو آہٹ محسوس ہوئی، پہچان لیا حسین نے، مڑ کے دیکھا کون؟ کا مولا میں ہوں نافع، نافع ابن ہلال۔ کا نافع کیوں آ رہے ہو؟ کہ آقا یہ برداشت نہیں ہوا کہ آپ اکیلے جائیں۔ دشمن بھی موجود ہے، آپ اکیلے جائیں یہ برداشت نہیں ہوا۔ کہا اچھا اگر آ گئے ہو تو آؤ۔ امام حسین نے نافع کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے چلے۔ کہا نافع ان دو پہاڑوں کے درمیان سے تم جانا نہیں چاہتے؟ چلے جاؤ کہیں دل چاہے تو۔ غلام پیروں پر گر پڑا، آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی ایک ایک مقام کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک ایک جگہ کا جائزہ لے رہا ہے۔ میرا مولا یہ وہ جگہ ہے جہاں حبیب گھوڑے سے گریں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں انہوں محمد گھوڑے سے گریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا یتیم بھتیجا پامال ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا عباس گھوڑے سے گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر گھوڑے سے گرے گا۔ ایک ایک مقام کو حسین دیکھ رہے ہیں، ایک ایک جگہ کو حسین دیکھ رہے ہیں، ایک نشیب سے حسین تیزی سے گزرے، چونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ واپس آئے، وہ مجلس تمام ہو رہی ہے، واپس آئے، جناب زینب کے خیمے میں گئے۔ مقتل کہتا ہے، نافع کہتے ہیں ہم باہر کھڑے ہو گئے تاکہ مولا باہر آئے تو مولا کے خیمے تک جائیں۔ میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جناب زینب نے پوچھا بھیا تم نے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ بھیا یہ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے تو نہیں؟ زینب یہ کہہ سکتی ہے کیونکہ زینب نے بابا کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، زینب نے نانا کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، زینب نے بھیا حسن کے ساتھیوں کو دیکھا ہے۔ کہا شیخ زینب گھبراؤ نہیں، یہ کوئی ان میں سے کوئی ایک بھی جانے والا نہیں ہے۔ نافع نے جملہ سنا، سیدھے دوڑتے ہوئے حبیب کے پاس آئے، حبیب ہم نے یہ سنا ہے۔ حبیب کہتے ہیں اگر مولا کے حکم کا انتظار نہ ہوتا ہم دشمنوں پر ابھی حملہ کر دیتے۔ کہا ایسے نہیں، ساتھیوں کو بلاؤ، آؤ چلیں، بیویوں کو یقین دلائیں۔ تمام ساتھیوں کو ابھی ابن مظاہر نے جمع کیا، سارے اصحاب جمع ہوئے، تلواریں نیام سے نکلی، نیزوں کو لیا، جناب زینب کے خیمے کے سامنے آئے، آ کر کے کھڑے ہوئے، اے بنت مصطفیٰ، اے اہل بیت رسول، جب تک ہم میں کا ایک بھی زندہ ہے یہ تلوار نیام میں نہ جائے گی۔ اے بی بی جب تک ہم میں کا ایک بھی زندہ ہے آپ پر حرف نہیں آ سکتا۔ خیمے سے آواز بلند ہوئی، وہاں محمد آ۔ ساتھیوں کو حسین نے خیمے میں واپس کیا، ایک ایک کو دعائیں دی بیویوں نے،
امام حسین اپنے خیمے میں آئے. میں ایک جملہ سنو عزیزو, جب یاد آئے تو رو لینا. رات کی پھر اسی تاریکی میں جب ساتھی اندر چلے گئے خیموں کے, حسین ابن علی تنہا خیمے سے نکلے, پشت خیمہ پر آئے. جناب عباس خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں. ہم اور آپ ایک رات جاگے ہیں. کربلا میں عباس 9 راتیں جاگا ہے. نہ جانے کون کہاں سے حملہ کر دے, نہ جانے کون تین مار دے. عباس راتوں کو سوتے نہیں ہیں. آج کے بعد عباس سو جائیں گے. اب یہ ذمہ داری زینب کی ہوگی. 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبانے کربلا. 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبانے کربلا. سو گیا پہرا بدل کے زینب دلگیر سے. عباس علی کا لاڈلا گھوڑے پر بیٹھا ہوا خیموں کا تلایا پھر رہا ہے. اچانک عباس نے کچھ دور تاریکی میں آہٹ محسوس کی, جیسے کوئی ہے. کون؟ کوئی جواب نہیں آیا. کہ میں عباس پوچھ رہا ہوں کون؟ آواز آئی, عباس گھبراؤ نہیں, میں ہوں حسین. مولا رات کی تاریکی میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سن سکیں گے آپ؟ مولا رات کی تاریکی میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا عباس کل میری شہادت کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسی صحرا میں بھاگتے ہوئے پھریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسی صحرا میں بھاگتے ہوئے پھریں گے. میں یہ کانٹوں والے درخت اکھاڑ رہا ہوں. بچوں کے پیروں میں کانٹے نہ لگے. ارے شب عاشور جسے یہ گوارا نہ تھا کہ بچوں کے پیروں میں کانٹے لگے, اس نے کیسے برداشت کیا جب گردن میں بچے کے تیر آیا. واپس آئے, مملک تمام ہو گئی. واپس آئے, کچھ دیر کے لیے حسین سوئے. خیمے میں لیٹے, چند لمحوں کے لیے آنکھ لگی. انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اٹھے. کہا بھی میری آنکھ لگی, میں نے خواب میں دیکھا کہ اس صحرا میں اکیلا ہوں, نجس جانور میرا پیچھا کیے ہوئے, اور ان میں سے ایک جانور ہے جو 2 رنگ کا ہے, جو سب سے زیادہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے. اور اسی طرح میں نے عالم خواب میں دیکھا پیغمبر آئے ہیں اور کہتے ہیں حسین آؤ, انبیاء تمہارے منتظر ہیں. حسین فرشتے تمہارے منتظر ہیں. اے حسین, آج کی رات کا افطار ہمارے ساتھ ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے. حسین ابن علی نے آسمان کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا سفید سحر تمام ہو رہا ہے, وقت صبح آیا. حسین ابن علی کا ایک مؤذن ہے جو مدینے سے ساتھ ہے, جو اذان دیتا ہے, جس کا نام ہے حجاج ابن مسروق. ہر وقت وہی, ہر صبح و شام وہی اذان دیتا ہے, مؤذن ہے حسین کا. لیکن آج کی صبح حسین نے حجاج ابن مسروق سے اذان نہیں دلوائی, بلکہ حسین نے آواز دی, این ولدی علی. میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟
اکبر تک خبر پہنچی، بابا بلا رہے، اکبر دوڑتے ہوئے آئے، بابا میں حاضر ہوں. اکبر اکبر یہ آخری اذان ہے. اکبر جی چاہتا ہے آخری اذان تم کہو. یہ شبیہ پیغمبر ہے، اس کا لہجہ پیغمبر کا ہے، اس کی گفتار پیغمبر کی ہے. بابا سے حکم ملا، اذان کا انتظار کیا، وقت آیا، رہ کے گھر میں کربلا پر نبی کا نواسا علی اکبر کی اذان کا منتظر ہے. پیغمبر کی شہادت کے بعد بلال اذان نہیں کہتے تھے، مدینہ چھوڑ دیا تھا، لوگوں نے بلال کو اذان سے منع کر دیا تھا. کافی دنوں کے بعد بلال، کچھ دنوں کے بعد بلال مدینے واپس آئے. جناب سیدہ کو اطلاع ملی کہ بابا کا مؤذن آیا ہے. کہا بلال اذان کہو. کہا بی بی پیغمبر کے بعد میں نے اذان کہنا چھوڑ دیا. کہا میں تم سے کہتی ہوں آج اذان کہو. جناب بلال نے اذان کہی. جب بلال اس فقرے پر آئے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کنیز بلال کے پاس آئی. بلال اب کس کے لیے اذان کہہ رہے ہو؟ سیدہ غش کھا کے گر گئی. اے بی بی، مدینے میں بلال کی اذان سننا پھر آسان تھا. اے بی بی، کربلا کا جنگل، شبیہ پیغمبر کا لہجہ. علی اکبر نے آواز دی، اللہ اکبر. کربلا کے جنگل میں نبی کا لہجہ گونجا. زینب نے دیکھا کون اذان کہہ رہا ہے، کہا علی اکبر اذان کہہ رہے ہیں. بیویاں جمع ہو گئی، حسین رونے لگے. جب علی اکبر پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک کوہرام مچا. ادھر اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. زینب غش کھا کے گری، واہ محمد. ہائے سٹور ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر.
کہتی تھی یہ ماں خوب بھر میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھر میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھر میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے